باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ جی میرے محترم جناب، میرا آج کا ایک موضوع ہے جو ہم ایک کھوکھر برادری سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک ہم کھوکھر ہیں۔ میں ملک رمضان کھوکھر کراچی سے، میں ویسے ضلع مظفر گڑھ سے ہوں۔ ایک پسماندہ علاقہ ہے جس میں ایک انتہائی غربت اور موجودہ جو صورتحال ہے، ہمارے وہاں حکمران ہیں وہ صرف اپنے لیے سوچتے ہیں۔ اب ہمارے ضلع مظفر گڑھ کے لیے یا ہماری وہاں کے جتنے بھی علاقے ہیں ان کے لیے بہت کم سوچتے ہیں۔ تو ہماری ایک تنظیم چل رہی ہے کھوکھر برادری، اور مختلف تنظیمیں بھی چل رہی ہیں۔ تو ان میں ایک اتفاق اور اتحاد کا ایک پیغام ہے جس میں ہم سب جتنے بھی کھوکھر بھائی ہیں اپنے آپ کو اتفاق اور اتحاد کے لیے 24 گھنٹے حاضر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ کھوکھر برادری یا کھوکھر کسی بھی تنظیم کو آپ چلا رہے ہیں، جب آپ چلاتے ہیں تو آپ ایک ویژن لے کے آتے ہیں، جو ویژن ہمارا کھوکھر قوم کی خدمت کے لیے ہوتا ہے۔ تو ہم کھوکھر قوم کی خدمت کرنے کے بجائے چند لوگ اس کے اندر اپنے مفادات کو ترجیح دیتے ہیں، جو کھوکھر قوم کے ساتھ ان کی مخلصی نہیں ہوتی ہے۔ یقیناً وہ صرف اپنے مفاد کے لیے آتے ہیں، اپنے مفاد کے لیے فائدے اٹھاتے ہیں۔ جب فائدے اٹھاتے ہیں، جب ان کو کچھ فائدہ آ جاتا ہے تو پھر وہ اس تنظیم کو، اس برادری کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ یا تو وہ اپنے آپ کو سربراہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں یا اپنی تنظیم کھڑی کرنے کی سوچتے ہیں۔ تو میری ان سے گزارش ہے، دیکھیں آپ کو اللہ نے جس جگہ سے مقام دیا ہے، اللہ پاک نے آپ کو جس جگہ سے عزت دی ہے، وہ آپ کا ایک استاد گھرانہ ہے۔ اگر آپ اس استاد گھرانے کو، جہاں سے انسان پلتا ہے، سنبھلتا ہے، بڑا ہوتا ہے، جب وہ ہماری ماں باپ کی حیثیت رکھتا ہے، جب ہم اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہماری بھی کہیں عزت نہیں ہوتی ہے۔ جو ماں باپ کی عزت نہیں کرتا، جو اپنے ادارے کی، اپنی تنظیم کی عزت نہیں کرتا، تو یقیناً وہ کہیں پہ بھی چلا جائے وہ ناکام ہے۔ میری نظر سے ایسا ہے، آپ کیا سوچتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے۔ تو میری گزارش اتنی ہے تمام دوستوں سے کہ آپ جس تنظیم کے ساتھ ہیں، آپ اس کے ساتھ ایک لگن کے ساتھ، ایک محنت کے ساتھ آپ کام کرتے رہیں۔ عزت ذلت میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ آپ یہ نہ مت سوچیں کہ یار میری یہاں پہ عزت نہیں ہے۔ عزت دینے والی رب کی ذات ہے، کوئی کسی کی عزت دے ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ محنت کر رہے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں اللہ پاک دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ کس نیت سے کام کر رہے ہیں یا کس نیت سے محنت کر رہے ہیں۔ آپ جس طرح محنت کریں گے اس طرح اللہ پاک آپ کو کامیابی بھی دے گا، عزت بھی دے گا۔ اور دوسری جو لیڈران ہیں، میری ان سے بھی گزارش ہے، جس تنظیم کو آپ لے کے چلتے ہیں اس کے ساتھ آپ کے ساتھ چند دوست بیٹھتے ہیں، آپ ایک اتفاق کرتے ہیں، اتحاد کرتے ہیں، ایک کمیٹی بناتے ہیں۔ جب آپ ایک کمیٹی بناتے ہیں تو اس میں آپ کام کرتے ہیں، تو وہ آپ کے ساتھ جتنے لوگ ہوتے ہیں اس میں ورکنگ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ جب آپ آگے بڑھ جاتے ہیں لیڈر ہونے کے ناطے، تو آپ پچھلے دوستوں کو بھول جاتے ہیں، آپ اس کو نظر انداز کرتے ہیں، کیونکہ اس ٹائم آپ کہتے ہیں کہ میں ہوں، سب کچھ کرنے والا میں ہوں۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں بھی جو بھی ساتھی ہوتے ہیں ان کی محنت ہوتی ہے۔ آپ ان کو بجائے نظر انداز کرنے کے ان کو ساتھ لے کے چلیں۔ جب آپ ان کو چھوڑ دیتے ہیں تو یقیناً آپ کی ناکامی وہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو آپ ان دوستوں کو بھی ساتھ لے کے چلیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ آگے بڑھتے رہیں، آپ آگے دوستیاں اپنی بناتے رہیں اور پیچھے والے لوگوں کو چھوڑتے جائیں، تو اس طرح آپ کی ناکامی ہے۔ اور جو دوست چھوڑتے ہیں کسی بھی تنظیم کو، ان کے لیے میسج میرا یہ ہے کہ دیکھیں آپ مت چھوڑیں۔ آپ جب تک اللہ پاک نے آپ کو اس میں سے عزت دے رہے ہیں تو ان میں سے آپ عزت پائیں اور آپ ان کے ساتھ چلتے رہیں۔ ہاں بالکل بھی دیکھیں بالکل ہی آپ کی عزت نہیں ہے تو پھر آپ کا چھوڑنا حق ہے۔ دیکھیں آپ کسی بھی تنظیم یا کسی ویلفیئر یا کسی ادارے کے اندر آپ جب کام کرتے ہیں یا کسی نوکری بھی کہیں پہ آپ کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ اس کے ساتھ جب تک مخلص نہیں ہوں گے تب تک آپ کی کامیابی نہیں ہے۔ تو آپ جس ادارے میں بھی کام کر رہے ہیں یا کسی تنظیم کے،
आप फलाही काम के लिए आते हैं, क्योंकि इस तंजीमों के अंदर जितनी भी खोखर बरादरी की तंजीमें बनी हुई हैं, इसमें फलाह के लिए आप काम करते हैं, एक हमदर्दी की और इंसानियत के लिए काम करते हैं। आप किसी तनख्वाह के लिए या पैसे के लिए नहीं करते हैं, तो क्यों ना उसको आप फलाही काम समझ कर करते रहें, तो आपको कामयाबी मिलनी है। क्योंकि इसमें से ना आपको कोई तनख्वाह मिल रही है, आप किसी जिस दोस्त को ओहदा भी मिलता है, क्योंकि कोई ओहदेदारान भी होते हैं उसके अंदर, वो अपने ओहदे को जिम्मेदारी लेकर समझेगा तो इंशाल्लाह उसकी कामयाबी है। ऐसा कि मैंने अभी ओहदा ले लिया, किसी भी किस्म का ओहदा ले लिया, किसी भी मैंने तंजीम की किसी जगह पे भी मैंने ओहदा ले लिया, मैंने पग बांध ली, मैंने समझा मैं बड़ा हो गया हूँ, तो मैं अपने कामों को भूल जाता हूँ, सिर्फ मैं अपने आप को बड़ा रखने की बस सोचता रहता हूँ। तो इस तरह बड़ा कोई भी नहीं होता। अगर आपको लीडर बनना है तो मेरी गुजारिश है जनाब से, जितने भी मेरे मोहतरम सुन रहे हैं मुझे, तो मेरी गुजारिश है अगर आपको लीडर बनना है तो मैं दूसरे मौजू की तरफ इंशाल्लाह बाद में आऊँगा। अगर आपको लीडर बनना है तो मेरी एक बात याद रखिएगा, लीडर बनने का शौक़ है तो आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ें, जिन्होंने लीडर होने का सबूत भी दिया और लीडर बने भी। उनका काफ़िला खुद से शुरू हुआ और आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे दुनिया के अंदर हमारे मुसलमान पाए जाते हैं और एक बड़ा काफ़िला बना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को जब पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपकी कामयाबी भी आपके कदम चूमेगी और इंशाल्लाह आप कामयाब भी होंगे और इंशाल्लाह आपके साथ लोग भी जुड़ेंगे। आप देखें ना, जितनी भी जंगें हुई, सहाबा इकराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, तो मुसलमानों की अक्सरियत नहीं थी, काफरों की अक्सरियत थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो जंग जीत जाते थे, क्योंकि उनका एक ईमान का जज्बा था। तो इसी तरह मैं इस मौजू पे मज़ीद इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा, आप भाइयों से शेयर करूंगा। तो आप कोशिश करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ें कि उन्होंने किस तरह जद्दोजहद की। देखें, जब भी इंसान फूलों को तोड़ने के लिए जाता है तो कांटों का सामना करना पड़ता है। आप किसी भी जद्दोजहद के लिए आप निकलते हैं, किसी भी जद्दोजहद के लिए जब आप जाते हैं तो मुश्किलात तो आती है, आप घबरा जाते हैं। यकीनन आपको घबराना नहीं चाहिए, ये हर किसी में पाई जाती है, शायद मुझ में भी ये कमी हो, लेकिन गुजारिश ये है कि आप किसी भी मिशन को जब लेके चलते हैं तो उसके आगे बढ़ें, आप हौसला ना हारें। जब आप हौसला हार जाते हैं यकीनन आपकी नाकामी वहीं से शुरू हो जाती है। इंसान जब बच्चा पैदा होता है, उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर आगे बढ़ता है, ऐसे दौड़ते दौड़ते एक दिन बड़ा हो जाता है, एक दिन बड़ा आदमी बन जाता है, तो वो कामयाब हो जाता है। तो देखें, ये मुश्किलात छोटी छोटी आती रहती हैं। इसी आखिरी अल्फाजों के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट चाहूँगा कि मुझे इजाज़त दें, क्योंकि आप मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा वीडियो हो गई है। इंशाल्लाह मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इस तरह की मज़ीद भाइयों के लिए बेहतरीन वीडियो बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।